میں اب آپ کو بتاؤں گا کہ آرمی چیف نے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے ہم صحافیوں کو کیا بتایا تھا کہ وہ کون ہے جس نے ملک میں بارودی سرنگیں بچھائیں. کیا شہباز شریف کا بیان ٹھیک ہے کہ عمران خان نے بارودی سرنگیں بچھائیں، یا عمران خان کا بیان ٹھیک ہے کہ نواز شریف نے اور نون لیگ نے عمران خان کے آنے سے پہلے بارودی سرنگیں بچھائیں؟ اس میں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے ایک بڑا فیصلہ کن اور بڑی زبردست بات ہمیں بتائی تھی صحافیوں کو. ہم لوگ وہاں اکٹھے تھے اس وقت تو ہم نے یہ بات نہیں کی، لیکن میں آپ کو پورے وثوق کے ساتھ اور یقین کے ساتھ، اس لیے کہ میں اس میٹنگ میں موجود تھا اور بہت سارے لوگ اس کی گواہی دیں گے، اور کیونکہ اب یہ لڑائی ہو رہی ہے تو یہ چیز اب سامنے لائی جانی چاہیے کہ باجوہ صاحب نے ہمیں کیا بتایا تھا. جنرل باجوہ نے صحافیوں کو بتایا کہ مفتاح اسماعیل صاحب ان کو ملنے کے لیے آئے، اور یہ بات ہے سن 2018 کی، جب پی ایم ایل این اپنے بجٹ پہ کام کر رہی تھی. شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم پاکستان بن چکے تھے، اسحاق ڈار صاحب پاکستان سے بھاگ چکے تھے، اور مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں وہ اس وقت وزیر خزانہ کے قلمدان پہ براجمان تھے، اور بجٹ کی تیاریاں چل رہی تھیں. یہ وہ ٹائم ہے، ہر بجٹ کے لیے جو وزیر خزانہ ہے وہ ایک دفعہ جی ایچ کیو میں جاتا ہے اور فوج کے ساتھ اس کے مذاکرات ہوتے ہیں. یہ ایک سیٹ پیٹرن ہے، سب جاتے ہیں، سب ملتے ہیں، اور کیونکہ بجٹ کا بڑا حصہ دفاعی بھی ہے تو اس لیے وہاں کچھ چیزیں طے ہوتی ہیں. تو اس میں جو ہے وہ مفتاح اسماعیل صاحب گئے تو آرمی چیف سے بھی ان کی ملاقات ہوئی. تو مفتاح اسماعیل نے آرمی چیف سے کہا کہ دعا کیجئے کہ 2018 میں مسلم لیگ نون کو حکومت نہ ملے. یہ بات جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے بتائی تھی. جیسے تھوڑے دن پہلے کہا نا وہ چودھری غلام حسین صاحب نے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے یہ بتایا، اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ کہیں کہ انہوں نے نہیں بتایا مجھے، کہ جو 19 ارب ڈالر چائنا سے آئے تھے ان میں سے سیدھے سیدھے آدھے پیسے یہ نون لیگ والے کھا گئے تھے، ان کی جیبوں میں چلا گیا تھا. یہ جنرل باجوہ صاحب نے بتایا تھا چودھری غلام حسین صاحب کو. میرے ساتھ درجن بھر صحافی موجود تھے جہاں انہوں نے بتایا کہ مفتاح اسماعیل آئے میرے پاس اور انہوں نے مجھے کہا کہ دعا کریں جنرل صاحب 2018 میں ہماری حکومت نہ آئے. تو میں نے کہا کیوں؟ تو مفتاح اسماعیل نے کہا کہ ہم نے اکانومی کی وہ حالت کر دی ہے کہ جو بھی اس ملک میں حکومت بنائے گا 3 سال تک اس کی کمر ہی سیدھی نہیں ہوگی. اسحاق ڈار اس اکانومی میں ایسی مائنڈز لگا گئے ہیں، ایسا بیڑا غرق کر کے گئے اس اکانومی کا، اور ایسے گھنونے تجربے کر کے گئے ہیں. اور جنرل باجوہ صاحب ذاتی طور پہ کیونکہ وہ یہ بات کر رہے تھے تو ہم نے اس سے یہ اسیسمنٹ لی کہ وہ ذاتی طور پہ بہت خلاف ہیں اسحاق ڈار کے، کہ اسحاق ڈار نے پاکستان کی اکانومی کو تباہ و برباد کر دیا ہے. اس موقع پر جنرل باجوہ صاحب نے یہ والی مثال دے کے ہمیں بتایا تھا کہ دعا کیجیے گا کہ ہماری حکومت نہ آئے 2018 میں. اگر ہماری حکومت آ گئی تو ہم نہیں سنبھال پائیں گے اکانومی، کیونکہ جو بھی آئے گا 3 سال تک اس کی کمر ہی سیدھی نہیں ہو پائے گی جو اسحاق ڈار اس اکانومی کے ساتھ کر کے گیا ہے. یہ مفتاح اسماعیل نے آرمی چیف کو بتایا اور آرمی چیف نے ہمیں بتایا. تو یہ اب کس نے کس کے لیے مائنڈز بچھائیں یہ تو پتا چل گیا آپ کو، لیکن چلے اس میں ایک چیز آپ کو اور بھی بتا دیتے ہیں. آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ ایکچولی معیشت کی صورتحال کیا ہے. جب پی ایم ایل این کی حکومت ختم ہوئی تو 7 ارب ڈالر کے ذخائر وہ چھوڑ کر گئے تھے. 7 ارب ڈالر کے ذخائر انہوں نے چھوڑے تھے جب پی ایم ایل این کی حکومت ختم ہوئی تھی. لیکن اس کے بعد آ جاتی ہے جناب حکومت پی ٹی آئی کی، تو 7 ارب ڈالر کی کم ترین سطح پہ ملکی ریزرو وہ چھوڑ کر گئے تھے. پی ٹی آئی اس کو اگست 2021 تک 20 ارب ڈالر تک لے گئی تھی. بعد میں تیل کی قیمتیں بڑھی تو ان کو بیلنس کرنا پڑا، پیمنٹ کو تھوڑا کم ہوا، لیکن جب مارچ 2022 آیا تو یہ ریزرو 16 ارب ڈالر تک تھے. اس سے زیادہ تھے، 16 ارب ڈالر سے زیادہ تھے جب شہباز شریف نے حکومت چھیننے کی کوشش کی اور حکومت لینا شروع کی اور حکومت لے لی. اور اس وقت جب شہباز شریف کی حکومت ہے تو یہ ریزرو واپس 9 ارب ڈالر پہ پہنچ گئے ہیں، اور جس طرح یہ ملک کو چلا رہے ہیں لگتا ہے یہ تباہ و برباد کر دیں گے. تو یہ تو اعداد و شمار ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں.